للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، آج ہم زکوٰۃ کی فرضیت و اہمیت کے بارے میں بات کریں گے۔ دین کی عمارت جن بنیادوں پہ قائم ہے وہ 5 بنیادیں ہیں جنہیں ارکان اسلام کہا جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے: اللہ تعالیٰ کی توحید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا، یعنی کلمہ پڑھنا پہلی بنیاد ہے۔ دوسری بنیاد نماز ادا کرنا ہے۔ تیسری بنیاد زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ چوتھی بنیاد حج ادا کرنا ہے، اور 5ویں بنیاد رمضان کے روزے رکھنا ہے۔ یہ وہ 5 ارکان ہے جس سے دین مکمل ہوتا ہے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ کلمہ کے بعد نماز ہے، اور نماز کے ساتھ ہی تیسرے نمبر پہ جس رکن کا ذکر ہے وہ زکوٰۃ کا رکن ہے۔ اور اس کی اہمیت و فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد انسان کے اوپر نماز ضروری ہو جاتی ہے، اور نماز کے بعد جو رکن سب سے اہم ہے وہ ہے زکوٰۃ کا رکن۔ اور یہ وہ خالص عبادت ہے جو تمام انبیاء کرام اور رسل عظام علیہم الصلاۃ والسلام کی شریعتوں کا بھی لازمی جز رہی ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز کے ساتھ ساتھ جو رکن اور جو فریضہ سب سے اہم نظر آتا ہے وہ زکوٰۃ کا ہے۔ نماز حقوق الہی میں سے ہے، اور زکوٰۃ حقوق عباد میں سے ہے۔ نماز ہم ادا کرتے ہیں تو اللہ کا حق ادا کرتے ہیں، اور زکوٰۃ جب ہم ادا کرتے ہیں تو اللہ کے حکم کی روشنی میں ہم بندوں کا بھی حق ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ دونوں حق لازم و ملزوم ہیں، یہ دونوں رکن ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ قرآن کریم میں جہاں بھی نماز کا ذکر آیا ہے وہاں ساتھ ہی زکوٰۃ کا بھی ذکر آیا ہے۔ آپ اگر قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ کو جا بجا یہ نظر آئے گا کہ جہاں نماز کا ذکر ہے وہاں زکوٰۃ کی ادائیگی کا ذکر ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ تو یہ دونوں رکن ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور یہ اس طرح آپس میں ملے ہوئے ہیں کہ ایک کے بغیر دوسرے کا تصور نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی زکوٰۃ کا انکاری ہے اور نماز ادا کرتا ہے تو اس کی نماز کا بھی اعتبار نہیں ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھی اگر کوئی حاضر ہوتا کہ وہ اسلام کے احکامات کے بارے میں جانے
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے بعد زکوٰۃ کا ہی درجہ دیتے اور زکوٰۃ کا ہی بیان فرماتے اور زکوٰۃ کا ہی حکم دیتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک بھی نماز کے بعد زکوٰۃ کا درجہ ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو جن چیزوں پہ میں نے بیعت کی وہ 3 چیزیں تھیں۔ سب سے پہلی چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ میں نماز ادا کیا کروں، نماز کی ادائیگی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ اس شرط پر میں نے بیعت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا کہا۔ اور دوسری چیز جس کا حکم نبی علیہ السلام نے دیا وہ زکوٰۃ کی ادائیگی تھی۔ اور تیسری چیز یہ تھی کہ میں ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کروں۔ تو یہ 3 چیزیں تھیں جن کی بنیاد پر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ تو اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ نماز کے بعد فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ کا ذکر فرمایا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ان دونوں رکنوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے اور بڑا قریب قریب ہیں یہ آپس میں، اور ان کا درجہ بڑا قریب قریب ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفۃ الرسول بنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا تو ایک قبیلے نے یہ کہا کہ ہم نمازیں تو پڑھیں گے لیکن ہم زکوٰۃ نہیں ادا کیا کریں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوا تو آپ نے جو حکم جاری کیا وہ یہ تھا کہ جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا انکار کر دے گا میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کروں۔ آپ نے فوجوں کو تیار کرنے کو حکم دے دیا۔ صحابہ کرام حاضر ہوئے کہ امیر المومنین وہ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، نمازیں تو ادا کر رہے ہیں، ابھی وقتی طور پہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے انہوں نے انکار کیا ہے تو تھوڑا سا ہمیں انتظار کرنا چاہیے۔ لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں ایسا نہیں کر سکتا، اللہ کی عزت کی قسم وہ لوگ جس طرح زکوٰۃ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات میں ادا کیا کرتے تھے اسی طرح انہیں اب بھی دینی پڑے گی۔ اگر ایک رسی جو بطور زکوٰۃ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ادا کیا کرتے تھے اب اس کے انکار کریں گے یا وہ ادا نہیں کریں گے، میں ابو بکر ان کے ساتھ جنگ کروں گا، میں نماز اور زکوٰۃ میں فرق نہیں کرنے دوں گا، اور اگر آج یہ زکوٰۃ کے انکاری ہیں تو کل کچھ عرصے کے بعد نماز کے بھی انکاری ہو جائیں گے۔ تو جب یہ عزم مصمم صحابہ کرام نے بھی آپ کا دیکھا تو وہ بھی اس بات کے قائل ہوئے، اور دوسرا اثر یہ ہوا کہ جب اس قبیلے نے یہ دیکھا کہ ہمارے خلاف تو اعلان جنگ ہو گیا ہے تو انہوں نے بھی زکوٰۃ دینی شروع کر دی۔ معزز ناظرین، زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ کے معنی پاکیزگی اور صفائی کے ہیں۔ زکوٰۃ کا ایک معنی بڑا اتری بھی ہے۔ تو زکوٰۃ کے معنی پاکیزگی اور صفائی میں اس طرح ہیں کہ جب ہم اپنے مال میں سے ایک حصہ اللہ کی رضا کے لیے مسکینوں، حاجت مندوں، ضرورت مندوں کے لیے نکالتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو اس طرح آدمی کا مال بھی پاک ہو جاتا ہے اور خود آدمی کا دل بھی پاک صاف ہو جاتا ہے کہ جب ہم اپنے مال سے اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو حصہ اللہ نے ہمارے اوپر فرض کیا اس کو نکالتے ہیں تو باقی مال پاک ہو جاتا ہے اور انسان کا دل بھی پاک ہو جاتا ہے۔ اور اس پر
حدیث پاک بھی ہے کہ جب انسان اپنے مال میں سے زکوٰۃ دے دیتا ہے تو اس کا باقی مال جو ہے وہ شر سے بچ جاتا ہے، باقی مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ کر دیتا ہے۔ یہ اسی طرح ہے کہ اگر جسم میں سے گندا خون نہ نکالا جائے تو پورا جسم ہی خراب ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، باقی صحت مند جو خون ہوتا ہے اس کے بھی خراب ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اگر مال میں سے زکوٰۃ ادا نہ کی جائے تو پورا مال ہی ناپاک ہو جاتا ہے، اور پھر انسان کا دل بھی ناپاک رہتا ہے، کیونکہ دل میں مال کی محبت آ چکی ہوتی ہے۔ اور جو شخص زکوٰۃ نہیں دیتا وہ اتنا احسان فراموش اور اتنا تنگ دل ہے اور خود غرض ہے اور مال پرست ہے کہ جس خدا نے اسے ضرورت سے بڑھ کر عطا کیا ہے اور اس پر احسان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی عطیت اس کی نہیں تھی جتنا اللہ نے اسے عطا کر دیا ہے، تو اس کے احسان کا حق ادا کرتے ہوئے اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے بھی اس کا دل دکھتا ہے، اس کے دل میں تنگی آتی ہے، وہ خود غرض بن جاتا ہے اور اللہ کے عطا کیے ہوئے رزق میں سے دیتے ہوئے اسے گھبراہٹ ہوتی ہے۔ تو ایسے شخص سے کیا امید کی جا سکتی ہے کہ وہ دنیا میں کوئی بھی نیکی کا کام کر سکے اور کوئی بھی قربانی اپنے دین اور ایمان کی خاطر برداشت کر سکے؟ ایسا شخص وہ ہے کہ نہ اس کا دل صاف ہوتا ہے نہ اس کا مال صاف ہوتا ہے، اس لیے کہ جس چیز کے ذریعے سے اس کا مال پاک ہونا تھا اور اس کو دل پاک ہونا تھا وہ ادا نہیں کر رہا، اس کا دل تنگ ہو رہا ہے۔ تو زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا شخص اس قدر بدبخت ہوتا ہے کہ پورے کا پورا مال بھی اس کا ناپاک ہو جاتا ہے اور اس کے دل کی پلیدی بھی جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی اور اس کا دل بھی ناپاک رہتا ہے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ یہ جو مال ہے نا اور یہ اولاد ہے تمہارے لیے ایک آزمائش ہے، ایک فتنہ ہے۔ مال فتنہ تب بنتا ہے جب انسان اس سے اس قدر محبت کرتا ہے کہ دل میں بسا لیتا ہے، مال کی محبت اس قدر دل میں اتار لیتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے وہ گھبرا رہا ہوتا ہے۔ اور جتنی مال کی محبت دل میں ہوتی ہے، جتنی دنیا کی محبت دل میں ہوتی ہے، اتنی دل سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت بھی نکلتی ہے۔ بعض اوقات انسان اولاد کے لیے مال اکٹھا کرتا ہے اور بعض اوقات انسان غلط ذرائع استعمال کرتا ہے مال اکٹھا کرنے کے لیے کہ اولاد کو میں اچھی تعلیم دلوا سکوں، اولاد کو میں دنیا کی سہولتیں اور آسائشیں دے سکوں، لیکن وہ بندہ یہ نہیں سمجھتا کہ مجھ سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا تو نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ اسی لیے فرمایا انما اموالکم اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہارے اولاد تمہارے لیے ایک آزمائش اور فتنہ ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ تو بچ تب ہی سکتے ہیں کہ جب ہم نے جائز ذرائع سے جو مال کمائے ہیں اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے تو پھر مال فتنہ نہیں رہا، اور دوسرا یہ کہ ہم جو کمائیں جائز ذرائع سے کمائیں۔ ناجائز کمائی انسان کے لیے دنیا آخرت میں فتنہ اور آزمائش اور دنیا و آخرت میں رسوائی اور پریشانی کا باعث بن جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے دولت، اور ہر شخص اگر سوچے تو وہ اس نتیجے پہ پہنچے گا کہ میں اس لائق اور قابل نہیں تھا، میری حیثیت نہیں تھی جو اللہ نے مجھے عطا کر دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب عطا کرتا ہے تو آزماتا بھی ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ آزماتا ہے کون حسن عمل لے کے آتا ہے۔
تو مال دے کے پھر زکوٰۃ فرض کر دی، اور زکوٰۃ عائد کر کے مسلمانوں کو ایک آزمائش میں ڈالا، ایک امتحان میں ڈالا۔ اور جو شخص خوشی خوشی زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر اس کے بندوں کا حق نکالتا ہے، ضرورت مندوں کی مدد کرتا ہے، وہی وہ شخص ہے جو اہل ایمان کی صف میں کھڑا ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نزدیک وہی مومن ہے، اللہ کے نزدیک وہی کام کا آدمی ہے جو اللہ کی عطا میں سے اللہ کے بندوں پہ خرچ کرتا ہے اور مال کی محبت دل میں پیدا نہیں کرتا ہے۔ معزز ناظرین، زکوٰۃ کی ادائیگی میں نیکی کے 3 پہلو سامنے آتے ہیں۔ ایک یہ کہ جس طرح ہم نماز کے ذریعے اللہ کے حضور اپنی بندگی، تذلل اور نیاز مندی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور قرب الہی چاہتے ہیں اپنے وجود کے ذریعے سے، کیونکہ نماز میں ہمارا وجود استعمال ہوتا ہے، نماز میں ہمارا وجود خرچ ہوتا ہے، ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے، قیام کر کے، اللہ کی بارگاہ میں ہم جو ہے وہ عطیات بیٹھ کر اس کے سامنے ہم اظہار بندگی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح زکوٰۃ ادا کر کے اس کی بارگاہ میں ہم مالی نذرانہ پیش کرتے ہیں، اللہ کے عطا کیے ہوئے رزق سے ہم اللہ کی رضا طلب کرتے ہیں، اللہ کے احکام کے مطابق جہاں اس نے حکم دیا ہے ان کاموں پہ خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ خرچ کرنا اس بات کا عملی ثبوت ہوتا ہے کہ اس کے پاس جو مال ہے وہ اللہ کا عطا کرتا ہے۔ وہ مال خرچ کر کے اس چیز کا اعلان کر رہا ہوتا، لوگوں میرا کچھ نہیں، میں جو کچھ راہ خدا میں دے رہا ہوں یہ اللہ ہی نے مجھے عطا کیا، میں تو اس کا مالک نہیں ہوں، میں تو اس کا عارضی مالک ہوں، اصلی مالک اللہ ہے، اس نے مجھے عارضی مالک بنایا ہے۔ تو میں اپنے مال کے اوپر سانپ بن کے نہیں بیٹھ گیا، بلکہ میں اپنے رب کے حکم کے مطابق اور رب کی خوشنودی کے لیے اپنا مال اس کے بندوں کے اوپر خرچ کرتا ہوں۔ اور اس طرح پھر انسان اللہ کی رضا چاہتا ہے۔ اور دراصل عبادات یعنی نماز بھی عبادت، جس طرح زکوٰۃ بھی عبادت، حج بھی عبادت، رمضان کے روزے بھی عبادت۔ تو عبادت کہا ہی ان اعمال کو جاتا ہے جن کے ذریعے سے انسان اللہ کا قرب ڈھونڈتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی رضا کا متلاشی رہتا ہے، وہی اعمال عبادت بنتے ہیں۔ اور وہ اعمال کہ جو اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے، جو دکھلاوا ہے، ریاکاری ہے، واہ واہ ہے، اور اللہ کی خوشنودی اس میں شامل نہیں ہے، اور اللہ کی رضا کا انسان متلاشی نہیں ہے، تو وہ عمل عبادت نہیں ہوتا۔ اور جب انسان اللہ کے بندوں پر اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اس کی حفاظت فرماتا ہے، اس قدر حفاظت فرماتا ہے کہ کل انسان جب حشر کے میدان میں جائے گا اور اس کے اعمال اس کے سامنے لائے جائیں گے تو اعمال کے پہاڑ دیکھے گا، اعمال کے انبار دیکھے گا، وہ حیران ہو جائے گا کہ میں نے نیک عمل تو کیے تھے لیکن اتنے نہیں کیے تھے جتنے مجھے نظر آ رہے ہیں، میں نے اتنے اعمال نہیں کیے تھے جو میں دیکھ رہا ہوں، جو نظارہ میری آنکھیں کر رہی ہیں۔ اسے کہا جائے گا اے میرے بندے تو ٹھیک کہہ رہا ہے، لیکن یہ وہ مال ہے جو تو نے میرے بندوں پر میری رضا کی خاطر خرچ کیا تھا، میں نے اس کی حفاظت کی تھی، آج یہ مال تیرے سامنے اجر و ثواب کی شکل میں آ گیا ہے۔
تو معزز ناظرین، جب انسان کسی ضرورت مند پہ خرچ کرتا ہے، جو زکوٰۃ کا مستحق ہے ہم اس کو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو حاجت مند ہے اس کے اوپر خرچ کرتے ہیں، تو ہم ظاہراً تو اس کے ہاتھ میں دے رہے ہوتے ہیں، ظاہراً اسے دے رہے ہوتے ہیں، ظاہراً اس پر خرچ کر رہے ہوتے ہیں، ہم ظاہراً کسی بیوہ، مسکین، یتیم، ضرورت مند، کسی غریب شخص کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ دل میں اللہ کی رضا کی چاہت ہوتی ہے، وہ مال کا خرچ کرنے کا اصل مقصد رب کا قرب چاہنا ہوتا ہے، تو وہ حقیقت میں ہم اللہ کی بارگاہ میں وہ پیش کر رہے ہوتے ہیں، اور یہی وہ اجر ہے جو کل قیامت کے دن اللہ پاک ہماری آنکھوں کے سامنے لے آئے گا، اور جس کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ دوسرا پہلو زکوٰۃ کا یہ ہے کہ زکوٰۃ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے پریشان حال بندوں کی انسان جب مدد کرتا ہے، غریب لوگوں کی اعانت ختم کرتا ہے، تو اگر ہم زکوٰۃ صحیح طریقے پہ ادا کریں تو معاشرے سے غربت اور افلاس ختم ہو سکتا ہے۔ یعنی ایک تو چیز یہ نا کہ اللہ کا قرب انسان چاہتا ہے زکوٰۃ کی ادائیگی سے، اور دوسرا فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ جب ہم زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں تو اس طرح معاشرے کے اندر سے غربت و افلاس ختم ہوتی ہے۔ اگر ہم صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی غریب نہیں رہے گا، غربت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو زکوٰۃ ادا ہی نہیں کرتے، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ زکوٰۃ بھی دینی ہے یا نہیں دینی، زکوٰۃ کے عمل کو ہلکا لیتے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو زکوٰۃ تو ادا کرتے ہیں لیکن کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا ہو گئی، وہ ادھوری زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنے مال کا حساب لگا کر زکوٰۃ نہیں دیتے۔ اور اگر کوئی صحیح حساب لگا کے زکوٰۃ ادا بھی کرتا ہے تو صحیح بندوں تک وہ زکوٰۃ پہنچتی نہیں، وہ زکوٰۃ کے پیسے ضائع ہو جاتے ہیں۔ اسلام کا اتنا خوبصورت نظام ہے کہ اگر اس نظام پہ عمل کیا جائے تو اس کی برکات ہی برکات ہیں، اللہ کی رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ اگر ہم پاکستان والے جتنے بھی پاکستانی ہیں اور جتنے بھی وہ لوگ ہیں جو صاحب نصاب ہیں، وہ زکوٰۃ پورے مال کی ادا کریں اور دیانتداری سے ادا کریں، اور لینے والے بھی وہ لیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، تو میں سمجھتا ہوں چند سالوں کے اندر پاکستان سے غربت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تیسرا پہلو زکوٰۃ کی ادائیگی میں نیکی کا یہ ہے کہ جب ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو یہ جو مال کی محبت کی بیماری ہے، حب مال جسے کہتے ہیں، کہ انسان اپنے مال پہ یوں بیٹھ جاتا ہے، اور بعض لوگ تو اتنے بخیل ہوتے ہیں اور مال سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ وہ اپنی ذات پر بھی خرچ نہیں کرتے، وہ اپنی ذات پر بھی خرچ نہیں کرتے، وہ انتہائی ضروری کاموں میں خرچ نہیں کرتے۔ محلے میں، معاشرے میں لوگ مر رہے ہوں، دوائیاں نہ مل رہی ہوں، لوگوں کے پاس کھانے پینے کا سامان نہ ہو، لیکن اس کا دل نہیں کرتا کہ میں اپنی جیب میں سے کچھ نکال کے راہ خدا میں دوں اور اللہ کے بندوں کی پریشانی کو دور کروں۔ اس کے دل میں اس قدر مال کی محبت کھب گئی ہے۔ تو مال کی محبت ایمان کے لیے ایک مہلک بیماری ہے۔ ایمان کا نور متاثر ہوتا ہے، انسان کا ایمان جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے، اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، ایمانی بیماری لاحق ہو جاتی۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی سے حب مال جو ایک بہت بڑی بیماری ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی اس کا علاج ہے۔ حب مال کی جو بیماری ہے، جو ایک باطنی بیماری ہے، جو دل کی بیماری ہے، اس کا علاج کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں زیادہ خرچ کیا جائے۔ جو شخص جتنا اللہ کی راہ میں زیادہ خرچ کرتا رہے گا
اتنا ہی وہ مال کی محبت سے نکلے گا۔ اور پھر یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قاعدہ قانون ہے، جو اس کے لیے جتنا خرچ کرتا ہے اللہ پاک اس کو اتنا ہی پھر عطا کرتا ہے۔ تو مال کی محبت کا جو گند اور زہر ہے، اور اس کے اثر سے انسان کے ایمان کے اوپر جو ہے وہ ایک اندھیرا چھا رہا ہوتا ہے، تو زکوٰۃ کی ادائیگی سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندھیرے کو دور کر دیتا ہے، اور اس باطنی بیماری کا ازالہ فرما دیتا ہے، اور تربیت انسان کی ہو جاتی ہے، اور تزکیہ نفس کا ذریعہ وہ مال بن جاتا ہے، اور ایمان کی بالیدگی کا وہ ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو دل کی جو بیماری، جو حب مال کی بیماری ہے، اس بیماری کا ایک ہی علاج ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ راہ خدا میں خرچ کریں، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے ہم خوشی سے ادا کریں۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ پاک نے فرمایا، خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، کہ اے پیارے حبیب اپنے مومنوں سے، کہ جو مومن بندے ہیں، ان سے زکوٰۃ لیا کیجئے، زکوٰۃ لے کے جو مستحق ہیں ان کو منتقل کر دیا کیجئے، یعنی آپ ان سے زکوٰۃ لے لیا کیجئے، جو یہ دیتے ہیں راہ خدا میں اس کو لے لیجئے، تاکہ اس کے ذریعے سے آپ ان کے باطن کو پاک صاف کر دیں، تطہرہم، تاکہ ان کے باطن کی طہارت ہو جائے، وتزکیہم، ان کا تزکیہ نفس ہو جائے۔ تو یہ جو اخلاقی بیماری ہے کہ انسان سانپ بن کے بیٹھ جاتا ہے مال کے اوپر، وہ دور ہوتی ہے کس کے ذریعے سے؟ کہ انسان جب راہ خدا میں خرچ کرتا ہے، تو خرچ نہ کرنا راہ خدا میں، اور زکوٰۃ ادا نہ کرنا، صدقات و خیرات نہ کرنا، یہ ایک دل کا روگ اور دل کی بیماری ہے، اور بہت بڑی اخلاقی بیماری ہے۔ اس کا حل یہی ہے کہ ہم راہ خدا میں خرچ کیا کریں، اور جس کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی باطن کو صاف کر دیتا ہے، دل کو صاف کر دیتا ہے، اور دل کے روگ اور دل کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، کہ وہ جو مال اس لیے خرچ کرتا ہے تاکہ اس کا مال پاک ہو جائے، اللہ پاک اس کے دل کو معطر کر دے، منور کر دے، پاک کر دے۔ تو فرمایا یہ تو ایک نہایت ہی متقی بندہ، نیک بندہ اس بات کی جو ہے وہ خواہش کر سکتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اپنے ایک بندے کا ذکر کیا کہ وہ شخص جو بڑا ہی متقی ہے وہ دور رکھا جائے گا جہنم کی آگ سے، جو اپنا مال اس لیے خرچ کرتا ہے کہ اللہ پاک اس کے دل کو پاک صاف کر دے۔ اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مال کو خرچ نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ وہ لوگ جو یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ جو بخل کر رہے ہیں یہ ان کے لیے بہتر ہے، فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ، کہ وہ لوگ کہ جو اس گمان میں ہیں کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے عطا کیا ہے، اور وہ اس مال میں بخل کرتے ہیں، تو وہ یہ نہ سمجھ لیں کہ ایسا مال ان کے حق میں جو ہے وہ خیر ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے اور پھر اس دیے ہوئے میں سے خرچ نہیں کرتے، بخل سے کام لیتے ہیں، بخیل ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا یہ بخل کرنا وہ یہ نہ کبھی سمجھیں کہ ان کے لیے خیر ہے،
بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ بخل کا عمل ان کے لیے بہت برائی کا سبب ہے، ان کے لیے شر ہے۔ سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، اور ان قریب قیامت کے دن بخل سے جو مال انہوں نے جمع کیا ہے وہ مال ان کے گلے کا طوق بن جائے گا۔ اور اسی طرح سورہ توبہ میں اللہ پاک نے فرمایا والذین یکنزون الذہب والفضہ، وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں۔ یہاں سونا اور چاندی جمع کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سونا اور چاندی ہو تو اس کے اوپر یہ حکم ہے۔ جب یہ آیات اتری اس وقت اصل زر اور ثمن سونا چاندی تھا، سونا چاندی ہی جو ہے وہ انسانوں کے پاس ہوا کرتا تھا اور اسی کے ذریعے سے لین دین ہوتا تھا۔ آج بہت سے لوگ ایسے سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس سونا چاندی ہے، ہمارے پاس تو روپے پیسے ہیں، پرائز باؤنڈ ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہیں۔ بھائی یہاں سے مراد ہر وہ مال ہے جو آپ کے پاس موجود ہے، وہ نوٹوں کی شکل میں ہے یا کسی اور شکل میں ہے، پرائز بانڈ کی شکل میں ہے، وہ خزانہ ہے۔ فرمایا وہ لوگ جو سونے چاندی کے خزانہ جمع کیے ہوئے ہیں، ذخیرہ کیے ہوئے ہیں، مال جمع کیے ہوئے ہیں، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور پھر وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، جمع کر کے رکھتے ہیں، راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے، اس مال کا حق نہیں دیتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، وہی مال کل قیامت کے دن جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، جہنم کی آگ میں وہی مال تپایا جائے گا۔ فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اور وہی مال تپایا جائے گا، اس مال کی جو ہے وہ پلیٹیں بنا دی جائیں گی، پترے بنا دیے جائیں گے اور ان کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا۔ جب وہ دہکنا شروع ہو جائیں گے فرمایا تقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، تو جو مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے، ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ وہ چیخیں گے، چلائیں گے، وہ روئیں گے، وہ بھاگیں گے اور کہیں گے کہ ہمیں اس سے بچا لو، ہمیں اس سے بچا لو، اور وہ جہنم کی آگ میں تپائے گئے اس مال سے بھاگیں گے، کیونکہ ان کی پیشانیاں داغی جا رہی ہیں، ان کی جبینیں، ان کی پیٹھیں اور ان کی جو ہے وہ پہلو داغے جا رہے ہیں، لیکن وہ جان نہیں چھوٹ سکے گی۔ کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ وہی تو مال ہے جن کو تم جمع کر کے رکھتے تھے، یہی مال ہے جس کی محبت میں تم جو ہے وہ بے حال ہوئے تھے اور ایک روپیہ بھی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ معاشرے میں جو مرضی ہو جائے، معاشرے میں غربت ہو جائے، معاشرے میں جو ہے وہ ہر طرف لوگ جو ہے پریشان ہیں، لوگوں کے پاس دوائی کے لیے پیسے نہیں ہیں، ضرورت مند ہیں، تو ایک روپیہ بھی نکالنا اپنے لیے وہ بڑا مشکل سمجھتا تھا۔ تو کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہی تو وہی مال ہے جو اپنے آپ کے لیے تم نے جمع کر رکھا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب جمع کیے ہوئے مال کا مزہ چکھو، جمع کیے ہوئے مال کا مزہ چکھو۔ اور یہاں پر ایک بات واضح کرتا چلوں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام بہت پریشان ہو گئے کہ جو مال تم جمع کر کے رکھتے ہو تو وہی مال جو ہے وہ تپایا جائے گا، اور جس سے پیشانیاں داغی جائیں گی، جس سے پہلو داغے جائیں گے، جس سے پیٹھیں داغی جائیں گی۔ تو صحابہ کرام بہت پریشان ہو گئے کہ ہم تو گھر میں کچھ مال رکھتے بھی ہیں، ہر گھر میں کچھ نہ کچھ مال ہوتا ہے، ہماری ضرورت ہوتی ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا فکر نہ کرو، میں تمہاری اس فکر کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
ہم پریشان ہیں کیونکہ ہم کچھ نہ کچھ پس انداز کر کے رکھتے ہیں، گھر میں کچھ نہ کچھ مال پڑا ہوتا ہے۔ تو اس آیت نے تو ہمیں پریشان کر دیا۔ اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کتنے اللہ سے ڈرنے والے تھے، اللہ کے احکامات پر کتنی جو ہے وہ محبت سے عمل کرنے والے تھے، اور ایک ایک چیز کو بڑی گہرائی سے لیتے تھے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جو زکوٰۃ تم پر فرض کر دی ہے، اللہ نے جو زکوٰۃ تم پر فرض کر دی ہے، تو وہ زکوٰۃ جس مال سے ادا ہو جاتی ہے تو باقی مال حلال ہو جاتا ہے، باقی مال پاک ہو جاتا ہے، اور وہ باقی مال جو ہے وہ جمع کیا ہوا خزانہ شمار نہیں ہوتا۔ تو یہ جمع کیے ہوئے خزانے سے مطلب یہ ہے کہ جو دولت انسان کے پاس جمع ہے وہ اس کی زکوٰۃ نہ دے، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے۔ جب اس مال کی زکوٰۃ انسان دے دیتا ہے تو پھر وہ اس کے لیے کنز نہیں رہتا، اور وہ مال اس کا پاک ہو جاتا ہے، اس کے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ اور جو سانپ بن کے بیٹھ جاتے ہیں اپنے مال پر، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو سانپ کا ہی ذکر کیا گیا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن اس کا مال ایک گنجے سانپ کی شکل میں لایا جائے گا، جو اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ گنجا سانپ اس کی بانچھوں کو پکڑ لے گا اور بار بار ڈسے گا۔ مفسرین فرماتے ہیں، محدثین حدیث کی شرح کرنے والے بیان کرتے ہیں، گنجے سانپ کا ذکر اس لیے کیا کہ انتہا درجے کی زہر اس کے اندر ہوگی، انتہائی زہریلا سانپ جو زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کی بانچھوں کو پکڑ لے گا، ڈسے گا، اور انسان جو ہے وہ اس سے جان چھڑائے گا، اور اذیت جو ہے اسے ہوگی، اور ناقابل برداشت تکلیف ہوگی، وہ اس سے جان چھڑانا چاہے گا۔ اللہ پاک اس سانپ کو زبان عطا کرے گا، اور وہ سانپ کہے گا مجھ سے کیوں دور بھاگتا ہے، میں وہی تو مال ہوں تیرا جو دنیا میں سنبھال کے رکھتا تھا اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا تھا، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب زکوٰۃ کا مال دوسرے مال میں مل جاتا ہے تو وہ مال اس مال کو تباہ کر دیتا ہے۔ یعنی جب انسان اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اور زکوٰۃ کا ادا نہ کرنا، وہ زکوٰۃ جو تھی وہ اس مال کے اندر ہی موجود ہے، وہ زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی، زکوٰۃ نہ ادا کرنے کی وجہ سے اس کا مال تباہ ہو جاتا ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جاتی ہے اس کی حفاظت کی جاتی ہے، اور جب انسان زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو وہ تو 2.5% ہے نا زکوٰۃ، تو زکوٰۃ نہ ادا کر کے بعض اوقات انسان پورے کے پورے مال سے ہی محروم رہ جاتا ہے۔ ایسی بیماریاں، ایسے حادثات، ایسی پریشانیاں آ جاتی ہیں، ایسے حادثات ہو جاتے ہیں کہ پورے کے پورے مال اور دولت سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ امام حمیدی رحمۃ اللہ علیہ، جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد محترم ہیں، وہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی آدمی پر زکوٰۃ واجب ہو اور وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے تو اس زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی ایسی بے برکتی ہے کہ باقی مال بھی اس کا خراب ہو جاتا ہے اور تباہ ہو جاتا ہے۔ اور ہم تو مال جمع کرنے کے اتنے حریص کہ ہم مال دینے والے کو بھی بھول جاتے ہیں، اس مال میں کیا حق ہے اللہ کا اور اللہ نے ہمیں کیا فرمایا ہے اس کو بھول جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک دن آتا ہے کہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، وہ مال کسی کام نہیں آتا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مال کی کثرت نے تمہیں تباہ و برباد کر دیا، غافل کر دیا آخرت سے۔ مال کی محبت میں یوں آپ دنیا میں گم ہو جاتے ہیں اور مال کی محبت میں یوں کھب جاتے ہیں کہ حتی زرتم المقابر،
یہاں تک کہ تم قبروں میں جا کر اس کا انجام دیکھ لیتے ہو۔ اور اللہ پاک تو ہمیں یہاں فرما رہا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ڈرتے رہو اللہ سے، اور ہر شخص جانے اور کوشش کرے اور دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ آج تو مختصر ہے، جو کل ہے نا، جو قیامت، قبر اور قیامت اور آخرت کی زندگی، اس کی تو کوئی حد نہیں ہے، وہ دنیا کی زندگی کے مقابلے میں لامحدود۔ تو انسان اس مختصر سی دنیا کے لیے اپنی آخرت برباد کر دیتا ہے، اور یہ نہیں دیکھتا میں آج تو مال جمع کر رہا ہوں لیکن اس کو راہ خدا میں خرچ نہیں کرتا، اس سے آخرت کے خزانے نہیں بناتا، اس سے اللہ کی رضا حاصل نہیں کرتا، تو کل قیامت کے دن میں کیا لے کے اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا۔ اس لیے اگر ہم آج مال کو خرچ کریں، وہ کتنا کریم رب ہے کہ اسی نے عطا کیا، اور وہی فرماتا ہے کہ اس مال میں سے اتنا اپنے رشتہ داروں کو جو ضرورت مند ہے ان کو دے دو، اپنے محلے داروں کو دے دو، اپنے دوستوں کو جو ضرورت مند ہیں معاشرے کے اندر ان کو دے دو۔ تو اتنا ہم مال نکالتے اور بس نکالنا پڑتا اور دیتے، تو یہ بھی ایک کافی چیز تھی، لیکن وہ کریم رب کتنا کریم ہے کہ جو ہم ادا کرتے ہیں اس زکوٰۃ کو، اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس پر اتنے اس کی عنایات ہیں، اتنی عطائیں ہیں، اس کا شمار نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم میں بھی فرمایا کہ جس طرح تم ایک گندم کا دانہ زمین میں بوتے ہو اور اس سے 7 کونپنیں نکلتی ہیں اور ہر سٹے میں 100 دانہ ہوتا ہے، تو ایک دانہ تم میرے اوپر یقین کر کے زمین میں پھینک دیتے ہو اور میں 700 تمہیں لوٹاتا ہوں، اسی طرح میری راہ میں خرچ کرنے والوں کو میں اسی طرح عطا کرتا ہوں۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، نماز اور زکوٰۃ ساتھ ساتھ، نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کو قرض حسنہ دو، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، فرمایا جو کچھ تم بھی خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں تو پھر اللہ کی بارگاہ سے تم اسے حاصل کر لو گے، جو تم بھی اپنے لیے خرچ کرتے، جو بھی آگے بیچتے ہو نیک اعمال اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا عمل جو آگے بیچتے ہو، تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، وہ خرچ کیا ہوا تم اللہ کی بارگاہ سے پالو گے۔ اور وہ کیسے پالو گے اس کے ذکر میں پہلے کر چکا ہوں کہ انسان تو اپنی حیثیت سے دے گا، اور وہاں جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اجر و ثواب کے پہاڑ اسے نظر آئیں گے۔ فرمایا جو اللہ دے گا هو خیراً وَأَعْظَمَ أَجْرًا، وہ بہت ہی بہتر ہے اور اجر کے اعتبار سے بہت عظیم ہے اللہ کی اس عطا پر۔ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ، استغفار کیا کرو، اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہا کرو، اس سے گناہوں کی معافی طلب کرتے رہا کرو۔ ان اللہ غفور الرحیم، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا ہی غفور الرحیم ہے۔ تو جب انسان زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہے یا نفلی صدقات و خیرات کرتا ہے، جب بھی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اللہ کی دی ہوئے مال میں سے خرچ کرتا ہے، تو جتنا وہ خرچ کرتا ہے تو وہ اتنا ہی اللہ کی حفاظت میں دے دیتا ہے، اتنا ہی اللہ کی حفاظت میں دے دیتا ہے، وہ مال اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے۔ یہاں ایک بہت خوبصورت بات جو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے کہی، آپ سے کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی چاہے کہ وہ اپنا سارے کا سارا مال قبر میں لے جائے، سارے کا سارا مال قبر میں لے جائے، تو کیا اس کی خواہش کی تکمیل ہو سکتی ہے؟ کہ کوئی شخص چاہے کہ میری دولت ساری کی ساری قبر میں بھی میرے ساتھ جائے، تو کیا اس کی یہ تمنا پوری ہو سکتی ہے، اس کی خواہش پوری ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اس صورت میں اس کی تمنا پوری ہو سکتی ہے
کہ وہ اپنا سارے کا سارا مال راہ خدا میں خرچ کر دے اور وہ سارا کا سارا اجر کل قیامت میں اسے مل جائے گا۔ یہاں وہ پیسے خرچ کرے گا، وہاں اجر و ثواب کی اور نیکیوں کی صورت میں اسے مل جائے گا۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی سے ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اور رمضان میں تو زیادہ خرچ کرنا چاہیے۔ تو صدقات و خیرات سے مال و دولت میں برکت ہی ہوتی ہے، اور بخل کرنے سے بے برکتی ہوتی ہے اور برکتوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو قوم زکوٰۃ روک لیتی ہے اللہ تعالیٰ اس پر قحط اور خشکسالی مسلط کر دیتا ہے اور آسمان سے بارش نہیں ہوتی۔ آئیے زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کریں اور زکوٰۃ ادا کر کے اللہ کی خوشنودی، اس کا قرب اور نیکیاں اور آخرت کا ذخیرہ اکٹھا کریں۔ آج میں نے زکوٰۃ کی اہمیت و فرضیت کے بارے میں عرض کیا۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں زکوٰۃ کے مسائل اور زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے اور کن کن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے، انشاءاللہ اس کا بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔